بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے۔ مجھے فطرت بہت پسند ہے کیونکہ یہ عین اسلام ہے، تبھی تو دین اسلام کا ہادی، دین اسلام کا بانی کہہ گیا اسلام دین فطرت ہے۔ جس طرح فطرت بہت سچی، بہت خوبصورت اور بہت عام فہم ہے، اسی طرح دین اسلام سچا، خوبصورت اور عام فہم ہے۔ اتنا آسان، اتنا مستقیم، اتنا سادہ کہ ماں کی گود سے قبر تک جس شخص نے کوئی ڈگری حاصل نہ کی ہو، کوئی مہارت، کوئی ہنر نہ سیکھا ہو، کوئی سیاحت نہ کی ہو، کچھ اسٹڈی نہ کیا ہو، اس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ میرے رسول نے اسلام کو اسی لیے دین فطرت کہا ہے کہ کل کوئی شاطر فطری اعمال کو بدعت کہہ کر اسلام سے باہر نہ کر دے اور بہت سے غیر فطری اعمال کو بدعت بنا کر دین کا حصہ نہ بنا دے۔ علماء سو اور علماء خوب روز دونوں جانتے ہیں کہ دین اسلام میں بدعت کس نے شامل کی اور اسلام میں بدعت پیدا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی کو بھی اسلام، اللہ اور نبی سے محبت ہے تو وہ ذرا نبی کے بعد اختراع کی جانے والی بدعت کا شمار تو کرے کہ کس طرح بدعت دین میں شامل کی گئی ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے شخصیت پرستی کے چکر میں اللہ اور نبی کو پس پش ڈال کر ان بدعت کو سینے سے لگا لیا۔ یہ ہر عاقل، کامل اور مسلمان پر فرض ہے وہ اصلی بدعت تلاش کر کے اس دشمن اسلام کو پہچانے جس نے اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی رائے سے دین کو بدلا۔ میں یہاں ایک خوبصورت ترین فطری عمل کی بات کروں گی جس کا تعلق دین اسلام سے ہی نہیں، ہر دین سے ہے اور کل مخلوق سے ہے۔ یہ فطری عمل ہے رونا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ زندگی کا وجود رونا ہے۔ جب انسانی جسم کو کاٹا جائے تو خون نکلتا ہے، سب کو پتا ہے کبھی پانی نہیں نکلا۔ جب انسان تھک جائے، گھبرا جائے، گرمی ہو تو پسینہ نکلتا ہے، بدن پسینے میں شرابور ہوتا ہے لیکن لہو لہان نہیں ہوتا۔ منہ میں لعاب دہن بنتا ہے، تھوک یا پھر بلغم خارج ہوتا ہے، کچھ اور نہیں۔ اسی طرح دکھ ملے تو آنکھ میں آنسو آتا ہے، دل پریشان ہو، دل کو درد ملے، بدن پر چوٹ لگے یا دل میں بسنے والے دکھی ہوں تو آنکھ روتی ہے۔ غالب کا خوبصورت شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ غالب نے فطرت کی خوبصورت عکاسی کی ہے کہ دل اینٹ پتھر نہیں ہے، درد کو محسوس کرتا ہے اور جب دل میں درد ہو تو رونا تو آتا ہی ہے۔ اگر قلب مصطفیٰ روئے، خون مصطفیٰ روئے، بدن مصطفیٰ روئے تو کیسے ممکن ہے کہ عاشق مصطفیٰ نہ روئے، غلام مصطفیٰ نہ روئے۔ میرے اللہ نے جبرائیل کو کربلا کی مٹی دے کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ یہ حدیث حضرت ام سلمہ سے روایت ہے۔ عرش پر اللہ نے شہادت حسین بیان کی تو عرش والے روئے اور رہا بکا کی۔ جبرائیل نے فرش پر جب محمد مصطفیٰ کو بتایا تو فرش پر محمد مصطفیٰ روئے، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت سلمہ کو بتایا تو بی بی سلمہ روئی، اور جب مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کو بتایا تو دونوں آج تک رو رہے ہیں۔ میری بی بی فاطمہ زہرا نے پوچھا، کیا مدینہ میں میرے بچے پر کوئی رونے والا بھی ہوگا؟ تو میرے رسول نے کہا کہ نہ مکہ ہوگا، نہ مدینہ ہوگا، جنگل بیابان ہوگا۔ حسین بھوکے پیاسے مارے جائیں گے اور سگی بہنوں کو بھی رونے نہیں دیا جائے گا۔ تب بی بی زہرا نے دعا کی، یا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کر جو میرے حسین پر روئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جب قید رہا ہوئی، بی بی نے یزید پر ایک شرط رکھی کہ اے یزید ہمیں الگ حویلی دے جہاں میں اپنے حسین علیہ السلام کی مجلس کروں اور ماتم کروں۔ یزید نے یہ شرط پوری کی اور بی بی زینب نے باقاعدہ مجلس و ماتم کا آغاز شام کے اندر ہی کیا، اور شام کی عورتیں بی بی کے پاس پرسہ دینے آتی۔ کربلا میں بی بی نے کہا تھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، مگر تاریخ گواہ ہے شام میں عورتیں بی بی زینب کے پاس آنا شروع ہو گئی، اور جیسے جیسے عورتوں کو پتہ چلتا گیا کہ یہ تو قرآن کی سورت شورا کے مطابق آل رسول کا وہ گھرانہ ہے جس سے قرآن میں مودت فرض ہے اور نبی کی حدیث ثقلین ہے، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یزید
बगावत से डर गया और फौरन काफिला सादात को मदीना रवाना कर दिया। अफसोस यही मदीना था। पाक नबी की वफात के बाद मेरी मखदूमा हजरत फातिमा ज़हरा सारा दिन सफ बिछा कर बैठती कि मदीना की औरतें मेरे बाबा की मौत का पुरसा देने आएंगी, मगर शाम को खुद ही उठ जाती और अगले दिन इसी उम्मीद पर सफ बिछा देती कि कोई मेरे बाबा का पुरसा देने आएगा। बजाय दुख बांटने के मौला अली से शिकायत की गई कि नबी की बेटी इतना रोती है कि हम बेआराम होते हैं, तो मौला अली ने मदीना से बाहर बीबी ज़हरा को बैतुल हुज़न बना दिया कि वहाँ रोया करें। तो रोना फितरत के ऐन मुताबिक है। वो बीबी जो पाक बाप की वफात पर पुरसे के लिए तरस गई, वो बीबी अपने बेटे हुसैन का पुरसा लेने हर मातमदार के घर आती हैं। मोहम्मद अली लखनवी की किताब बहूरुल उम्मा और बेशुमार किताबों में ये रवायत दर्ज है कि बीबी ज़हरा हर मजलिस में शरीक होती हैं जहाँ उनकी औलाद का जिक्र हो। मेरी वालिदा एक वाक़या सुनाया करती थी कि एक मोमना का बेटा मुहर्रम में वफात पा गया। वो मोमना अपने बेटे पर ना रोई। जब मुहर्रम का महीना खत्म हो गया, वो मोमना बेटे की कब्र पर गई तो एक बीबी को अपने बेटे की कब्र पर रोता देखा और सवाल किया कि ए बीबी, आप कौन है? ये तो मेरे बेटे की कब्र है। मखदूमा ने जवाब दिया, ए मोमना, तू 10 दिन मेरे हुसैन को रोती रही है, मैं तेरे बेटे की कब्र पर रोती रही हूँ। सलाम सलाम मादरे हुसैन पर, दरूद मेरी लजपाल मखदूमा पर जो उम्मत के बेटों को रो रही है और उम्मत ने खातून जन्नत के बच्चे भूखे प्यासे मार दिए। ये रवायत मैंने लिखी हुई थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी और मैंने कहा कि ए मेरी मखदूमा, ए बिनते रसूल, अगर ये वाकया सच्चा है तो मुझे मिले और अगर ये सच्चा नहीं है तो मुझे ना मिले। जैसे ही मेरी छोटी बेटी दुआ ने कागजों को पलटा तो ये वाकया मिल गया, इसलिए मैंने इसे अपनी इस ऑडियो का हिस्सा बनाया है। रवायात में वारिद है कि जो अपने घर सफ़े मातम बिछाता है और जो भी जिक्र आले वाह करता है, पाक मोहम्मद की बेटी तशरीफ लाती हैं और एक रुमाल में मोमिनीन के आंसू समेट कर ले जाती हैं। बीबी बरोज़े क़यामत अपनी औलाद के गम में रोने वालों का ज़ादे राह इकट्ठा करती है कि मैं फातिमा अपनी औलाद के मातमदारों और इन पर रोने वालों की शिफात करवाऊंगी। प्यारे लोगों, अपने घरों में हर रोज जिक्र आले इबा किया करो और कुछ ना सही तो अपने बच्चों के सामने ही आले रसूल के मसाइब बयान किया करो और बारी बना लो कि घर का हर फर्द कुछ देर जिक्र आले रसूल करे ताकि घरों में खातून जन्नत की आमद रहे और घरों में मौजूद शैतान शिकस्त खाकर भाग जाए। आमीन सुमा।